بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بہت دکھ کی بات ہے اور دکھ میں سچ کہنا چاہیے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ایک قتل ناحق ناانصاف ناحق ہو جائے اس دھرتی پر تو وہ ساری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہمارا کہتا ہے۔ سپریم کورٹ ہے کہاں؟ عدالتیں ہیں کہاں؟ کیوں 400 ڈرون ہوئے اور وہاں پہ 80 لاکھ لوگ قتل ہوئے؟ تو وہ کیوں ہوئے؟ یہ عدالتوں پر کیس نہیں بنتا۔ اب میں عمران خان سے کہوں گا، اب دوبارہ آؤ، فوراً ایسا قانون بناؤ، اکثریت کے ساتھ آؤ، اکثریت کے ساتھ آ کے برونائی والے بادشاہ بن کے بیٹھو، دفعہ مارو ان عدالتوں کو، خود چیف جسٹس بن کے بیٹھو، پتہ چلے کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے۔ برونائی کا بادشاہ الحمدللہ سارے بڑے عہدے اس کے پاس ہیں اور عوام خوشحال ہے، اور ملک میں کبھی بھی ملک میں ایک مکھی تو کیا یہ چڑیا کیا پرندہ کیا ایک مچھر بھی پر نہیں ہلا سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ وہ خود ہی چیف جسٹس ہے، خود ہی آرمی اسٹاف ہے۔ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے ملک کو، ان ججوں نے اور ان عدالتوں نے۔ جب تماشا کیا انہوں نے، جس کو چاہا اڑا دیا۔ بھٹو کو انہوں نے اڑایا، ضیاء کو انہوں نے اڑایا، سب کو یہی اڑانے والے ہیں۔ سب پوری ہمارے جتنے بھی ان سے پوچھتا ہوں جو آئے بیٹھے ہیں شوباز کی میٹنگ، اس سے پوچھتا ہوں تیرے بھائی کو کس نے بھگایا؟ مریم سے پوچھتا ہوں تیرے باپ کو کس نے بھگایا؟ انہی عدالتوں نے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ عدالتیں، یہ مت سمجھنا کہ آج تمہارے حق میں کیس آیا تو کل کہیں اور نہیں جائے گا، یہ تمہارے خلاف بھی آئے گا کیس۔ کیوں؟ کہ یہ عدالتوں کے جج انصاف نہیں، وہ جب چاہتے ہیں بیرونی قوتوں سے، بیرونی مداخلت سے یا اپنی بدنیتی سے فیصلے دیتے ہیں۔ یہ انصاف پہ فیصلے دیتے ہی نہیں۔ میں نے آج سمجھ لیا ہے اور میں نے اچھی طرح جان لیا ہے، یہ انصاف پر فیصلے نہیں دیتے اور نہ دیں گے، اور ہماری قوم کو ان ججوں سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہے آج سے۔ میں پوری پی ٹی آئی سے اور میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم تیرے کارکن ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ جو ہمارے سرکاری گھر اور ہماری سرکاری دولتیں اور ہمارے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اکٹھے ہونے والے مال سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جج بیٹھ کے عدالتوں میں اور ہمارے گھروں میں، اب ان سے پوچھیں گے تم ہوتے کون ہو۔ رہی بات، اب میں سیریس آ رہا ہوں۔ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم رو رہا ہے، کسی بھی جج نے، کسی عدالت نے نہیں، سپریم کورٹ کے کسی جج نے نہیں کہا کہ یار تم یہ تو کر رہے ہو۔ ایک ملک کے خلاف ایک لیٹر آیا ہے، پوری قومی سلامتی نے تسلیم کیا ہے، اور یہ سارے، اور تم بڑے اتنے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ سوچ نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم ملک کے خیر خواہ ہو۔ یہ مندیال یہ بندر کی شکلیں یہ ملک کی خیر خواہ ہیں کہ ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے اور تم اس کے خلاف تو 101% نوٹس از خود نوٹس بنتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، تماشا کس چیز کا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کو بلا کے باقاعدہ آپ اس کو ریکویسٹ کرتے کہ سر اب آئیں، اپنا کیس لے کے آئیں کہ ملک کے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے، تمہارے تو یہ تمیز ہونی چاہیے۔ مگر کہاں تمیز ہو؟ جب علامہ اقبال نے کہا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، میں بار بار کہوں گا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس دھرتی کی قدر نہ کرنے والے اس دھرتی پر نہیں رہ سکتے۔ ہماری پاک سرزمین پر جو ملک 23 مارچ کو بنا تھا، اس کی قدر نہ کرنے والے اس ملک پر رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس دھرتی کو انصاف نہ دینے والے کوئی جج نہیں ہے، اس دھرتی کو انصاف نہ دینے والے کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا اگر چاہے وزیر اعظم بھی ہے، اگر اس دھرتی کو انصاف نہیں دیتا تو ہمارا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ جو اپوزیشن ہے، لیڈر ہیں، سب اگر تم لوگ اس دھرتی کے
چاہے اپوزیشن بھی ہو، اگر تمہارا وزیر اعظم واقعتاً پھنسا ہے اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ زرداری، بلاول، مریم اور یہ شہباز، مریم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بکواس عورت ہے، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، ایسے چاہے وہ دوسرا عملہ ہو۔ میں عام عملے کو کہہ رہا ہوں، بڑے عملوں کو، کہ جو اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، ان سے کہتا ہوں، اگر تم اس حالات میں، وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ یہ ایسے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ان عدالتوں کو غیرت کرنی چاہیے، اس اپوزیشن کو غیرت کرنی چاہیے، اور یہ نہیں غیرت کریں گے تو کون کریں گے؟ سلامتی کونسل تو ان کے بلانے سے آئی ہے وزیر اعظم صاحب کے، تم نہیں آ رہے، تم کو بلایا گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ یہ جسٹس علی ظفر، یہ اتنے بڑے ججوں نے ہمارے یہ اس کے سامنے روتے رہے، عدالت کے سامنے، ان کا کوئی ایک کوسچن پسند نہیں آیا۔ اس کو اپنا بس فیصلہ دینا ہے، کیونکہ جب ہو نیت خراب، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ان پڑھ جاہل جو بیٹھے ہو نا تم اس پہ، تمہیں قرآن کی آیاتیں بھی پڑھنے نہیں آتی، تم جو جج بن کے بیٹھے ہو۔ حالانکہ اس مسلم کنٹری میں جج وہ ہو سکتا ہے جو قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جاننا اور حدیث کو اچھی طرح پڑھنا جاننا سمجھتا ہو۔ یہ صرف کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ کے حکم سنا دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے ججوں کو، شرم آنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا ان عدالتوں کو، میں ہرگز نہیں مانتا ان عدالتوں کو۔ کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ صرف اپنے دماغ سے شرابیں پی کے جس کے بارے میں فیصلہ دے دے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں، میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، میں دیکھتا ہوں۔ میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، کل بھی ہوں اور تھا، اور دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ آگے دیکھیں۔ میں عوام سے، پی ٹی آئی کے جو بھی انسان یہ بات سن رہا ہے، خدا کے لیے سب نکلو، اور تمہارے نزدیک اور غیرت ہے تو میں کہتا ہوں اپوزیشن کے لوگ بھی نکلیں، کہ ملک کے خلاف غداری ہو رہی ہے، ملک کے بیرونی دباؤ کو ختم کر دو، جیسے اردوغان ترکی والے کے لیے عوام نکلی تھی، ایسے نکلو۔ میں یہ کہوں گا، ایسے نکلو، گھیراؤ کرو ان ججوں کا اور ان عدالتوں کا، نہ مارو، اپنے ملک کا نقصان نہ کرو، مگر گھیراؤ کرو، ان کو پتہ چلے کہ تم کرتے کیا ہو یہاں، ہمارے تنخواہوں پہ پلنے والے کتے، تم ہماری تنخواہوں کے، عوام کے خون پسینے کے پیسے کھانے والے عیاش لوگوں، تمہیں کیا پتہ کہ یہ دین کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ عدل و انصاف کیا ہے۔ ایک انسان، ایک آدمی بیٹھا ہے وزیر اعظم وقت کا، ٹکڑے نہیں ملے نا ان کو وزیر اعظم ٹکڑے نہیں پھینک رہا نا، یہ کتوں کو جو ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں وہ پھینکتا تو آج واہ واہ ہوتی۔ وزیر اعظم با انصاف انسان ہے، وہ ٹکڑے نہیں پھینکتا، اس لیے اس کے خلاف فیصلے آئیں گے، کیونکہ فیصلہ تو دینا ہے ایک بڑے نے۔ وہ بڑا کون سا ہے؟ جو شیطانوں کا سب سے بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ تھوڑا با انصاف ہے، اس نے فیصلہ دینا ہے نیت سے۔ بد نیت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی عام ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھنا، یہ نیت ہے نا، اب میری نیت ہے نا، جو میں تو دیکھ رہا ہوں دونوں پاس، حالانکہ عدل انصاف میں عدل انصاف دو ہے نا، جھوٹ یا سچ، یعنی سچ کا ساتھ دینا ہے یا جھوٹ کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ، یعنی حق اور سچ کیا ہے، نکھارنا ہے، اس کا نکھار کرنا ہے کہ حق اور سچ ہے کیا۔ وہ نکھار کون کرتا ہے؟ ججز کرتے ہیں۔ ان ججوں کے لیے کہوں گا لفظ ہونریبل، جو حق واقعی حقیقت پر مبنی انصاف کرتے ہیں، خدا کے خوف سے، ڈر سے انصاف کرتے ہیں۔ میں ان کو تو ہونریبل، ان کو تو بالکل ہی مودم میں ان کی جوتیوں کی خاک، ان ججوں کی، ان جسٹس کی، مگر ان جسٹس کی جو ہمارے ملک میں برہ جمع ہیں، بیرونی مسلط کیے ہوئے امپورٹنٹ، ان کو میں کبھی جج نہیں مانتا، ان کو میں کبھی با انصاف انسان نہیں مانوں گا۔ میں اور بھی ویڈیو چڑھاتا ہوں۔